बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि 14 अगस्त 1947 को दो मुल्क आज़ाद हुए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया या हिंदुस्तान। तो इंडिया ने 14 अगस्त 1947 से लेकर 2024 तक कितने आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दी, और दी तो क्यों दी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी। इंडिया तरक्की में हमसे पीछे निकल गया या आगे निकल गया, ये बात करेंगे। उसके बाद घुमसान की लड़ाई हुई और लाहौर हाई कोर्ट को बिल आखिर फतह कर लिया गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप और एस्टेब्लिशमेंट। ये बिल्कुल एक त्रिकोण है और एक जैसे हालात का सामना है इमरान खान को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे आइस की नशई, नताशा को जो सहूलियात वो मिली हैं उनको। तो पहली स्टोरी हमारी यही है। ये एक खरबपति खातून है और इन्होंने एक बाप बेटी को जो है वो कराची में कुचल दिया। बाप बड़ी मजदूरी करके अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, लेकिन आपको पता है, मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि जो तमाम अशराफिया है पाकिस्तान की वो ज़हनी मरीज़ है। वो ज़हनी मरीज़ इसलिए है कि वो बाकी पाकिस्तानियों को कीड़े मकोड़े रेंगने वाले वो समझते हैं। तो बहरहाल ये वहाँ पे कहा गया कि जी ज़हनी मरीज़ा है और ये जो है ना वो अपने सेंसेस में नहीं है। बहरहाल फिर उसका यूरिन लिया गया, उसका ब्लड लिया गया। तो जब रिपोर्ट उसकी आई और रिपोर्ट आज पब्लिक हुई तो वो जो मौसूफत थी नताशा, वो आइस का उसने नशा किया हुआ था। पैसे जितने आ जाएं, खरबपति बन जाएं, क्योंकि ये मौसूफत जो है ये पाकिस्तानियों का खून चूसने वाली यानी IPPs उनकी जो है ये उस खानदान से हैं जो IPPs का मालिक है, जो बगैर बिजली पैदा किए खरबों रुपया छाप रहा है। तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तानियों का और गरीब पाकिस्तानियों का खून वो आइस लगाता है, बंदा आइस पे लगता है, क्योंकि रुपए और दौलत ये कोई गारंटी नहीं है कि आप सुकून से रहेंगे। गरीबों की आहें फिर सुकून से रहने नहीं देती। आज एक इंटरनेशनल सर्वे आया है कि 94% पाकिस्तानी वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, तो इन्हीं की वजह से नहीं कर पा रहे। बहरहाल इसका आइस साबित हो गया। और ये नशई औरत चूंकि अरबपति है, चूंकि खरबपति है, तो इसको जेल में जो है वो AC दिया गया है, इसको जेल में फ्रिज दी गई है, इसको जेल में डबल बेड दिया गया है, और इसको अपनी पसंद की जो है वो चॉकलेट्स बर वक्त मुहैया की जाती हैं। इसका खाना घर से आता है और रात को 12 बजे के बाद, मैं अब बयान नहीं कर सकता, बयान करने वालों ने की हैं कि वो भी सहूलतें हासिल हैं, क्योंकि इसकी डिमांड होती है। तो रात को 12 बजे के बाद वो सहूलतें जो है वो गैर मनकूला हैं या वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। ये सारा कुछ इसको हासिल है। आपको याद होगा कि इमरान खान जो है वो बैक वक्त 9 हलकों से, कल की बात लगती है, इलेक्शन लड़े थे और कराची वाले हलके को छोड़ के जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अंधी धांधली की थी सारे हलके जीत गए थे। ये वजीर आजम की बात है। वजीर आजम जब वो बने तो आपको पता है उनका स्टेटस क्या है। अब वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका सेल आपने देखा है, उन पे सख्तियां आपने देखी हैं। कभी जेलर तब्दील हो रहा है, कभी डिप्टी जेलर तब्दील हो रहा है, कभी गटर का ढक्कन जो है वो खोला जा रहा है। तो बहरहाल ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर हम जो है वो सारे फांसी लेने का फैसला कर लें तो ये जो सरमायाकार हैं, ये जो सनतकार हैं, तो ये फौरन कफन के कारखाने जो है वो लगा लेंगे, ये शुरू कर देंगे कि कफन बड़े बिकेंगे। ये जो नताशा, जिस तरह मैंने बताया कि ये सारे ज़हनी मरीज़ हैं, सारी शराबियत ज़हनी मरीज़ है। और उनको जिस तरह मैंने बताया कि जी जरदारी कहते हैं कि भिंडी खा सकता है और फीके बिस्किट खा सकता है, लेकिन अभी भी लानती इकट्ठी करने पे लगा हुआ है। इसी तरह जो है ना वो बकौल उनके अपने मियां नवाज शरीफ को मेरा ख्याल है कोई 1119 बीमारियां हैं, लेकिन वो अभी भी लगा हुआ है, उसकी औलाद लगी हुई है। तो ये ज़हनी मर्ज है जो ख़त्म नहीं होता। तो इन लोगों के मुकद्दर में फिर हराम दिखाता है अपना। तो बहरहाल वो नताशा की जो हैं
सहूलियात वो आपको बतानी थी और कंपैरिजन करना था इमरान खान के साथ कि जो 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है उसका क्या हाल है, और ये जो है वो नताशा इसको क्या कुछ दिया जा रहा है, क्या कुछ दिया जा रहा होगा जिसका भी पता नहीं है। बहरहाल इस पे जो है वो, और ये इन्होंने मामला भी तकरीबन फिट कर लिया है, दियत शियत। फिर इनको याद आ जाता है इस्लाम अपनी मर्जी का कि दियत दे दें और ये कर दें, और मौलवी भी बहुत किराए पर दस्तयाब हैं। उसके बाद हमने बात करनी थी लाहौर हाई कोर्ट। ये जो आलिया नीलम साहबा हैं ये तीसरे नंबर पे थी। इनसे पहले शुजात साहब थे, उसके बाद बाकिर नजफी साहब थे, और फिर आलिया नीलम साहबा थी। तो ये नया ट्रेंड, क्योंकि इनको अब्बा बता गया था मियाँ शरीफ के चीफ अपना होना चाहिए, जो भी चीफ हो। तो बहरहाल उसकी सुन्नत पे इन्होंने अमल किया, आलिया नीलम को नीचे से उठाया और फिर आगे कादी फायदी से थे, अपना प्यो बैठा था। हैरानगी मंसूर अली शाह पे हुई, उन्होंने भी मौसूफा के हक में वोट दिया था, तो मौसूफा जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गई जी। उसके बाद क्या हुआ, आज की जो कार्रवाई हुई, आज की कार्रवाई ये हुई कि बजाय उन्होंने वो अब्बास हो गए सरगोदा वाले, इसके अलावा आसिफ हो गए पिंडी वाले, इसके अलावा अरशद हो गए लाहौर वाले, इनके पास 9 मई के केसेस थे, इन लोगों ने जमानतें दी। पिंडी वाले जो जज थे उन्होंने बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में डिसमिस किया कि कोई केस नहीं है। वो जो सरगोदा वाले थे अब्बास, मलिक अब्बास, उन्होंने खत लिखा था कि मेरे घर में फायरिंग हुई है, मेरा मीटर तोड़ दिया गया है, मेरी अदालत में मुदाखलत होती है। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद को खत लिखा था। मलिक शहजाद ने जो है चीफ जस्टिस कादी फायदीसा को खत लिख दिया। जाहिर है उस खत का तो कुछ नहीं होना था। बहरहाल मलिक अब्बास ने गंदा और नंगा ठीक ठाक किया सिस्टम को कि एक जज को तंग किया जा रहा है। तो आलिया नीलम साहबा ने बड़ा अच्छा और स्मार्ट मूव जो है वो आज किया कि 23 से 24 जज उन्होंने ऊपर नीचे कर दिए। अब जाहिर है उन 3 जजों को जो है वो किया जाता तो फिर अभी जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, अभी भी बात कर रहा हूं, तो लोग और बात करते और ज्यादा बात करते कि जी उन्हें 3 जजों को निशाना बनाया गया है। लेकिन आप वाकिफ हैं लाहौर के खानदान की कार्रवाई से, तो उन्होंने 22 या 23 जजों को आगे पीछे कर दिया और उनमें वो 3 जज भी शामिल हैं। और पिंडी वाले वो जज हैं जिनको गवाह बनाया गया था वादा माफ तनवीर भट्ट और वासिक कयूम को, डिप्टी स्पीकर को। वो पिंडी वाले जज के सामने मुकर गए थे कि हम तो कोई मादा गवाह नहीं बने, हमने तो कोई बयान नहीं दिया, इमरान खान ने तो हमें कभी तशद्दुद का कहा ही नहीं। वो सारा केस भी उधर बढ़ गया। लेकिन आज उन 3 जजों के लिए बकाया 22 और 23 जजों की भी शामत आ गई। किसी को लेटर मिला कि लाहौर रिपोर्ट करो, किसी को लेटर मिला कि सरगोदा रिपोर्ट करो। बहरहाल बहुत घुमसान की लड़ाई हुई, जिस तरह जो है वो स्टॉलिन ग्राड में लड़ाई हुई थी जर्मनी और रेड आर्मी रशिया की, और रशिया ने वो शिकस्त दी थी जर्मनी को और उसके साथ ही दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई थी। तो आज जो है बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई, बड़ी ले दे हुई, बड़े लश्कर आमने सामने आए और फिर फतह कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट को आलिया नीलम साहबा ने पे बैक कर दिया कि मुझे तीसरे नंबर से आप ऊपर लाए। तो उन जजों को जी वो उनके, क्योंकि वो कानून के साथ खड़े थे, वो अपने हलफ के साथ खड़े थे, तो उनको सजा दे दी गई कि तुम होते कौन हो पाकिस्तान में आइन की पासदारी करने वाले, तुम होते कौन हो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए काम करने वाले, तुम होते कौन हो कि तुम खत लिखो कि मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेरी अदालत को डिस्टर्ब किया जा रहा है, यहाँ नामालूम अफराद आते हैं, मुझे घर में हरासा किया जा रहा है, मेरा मीटर तोड़ दिया गया है। तो बहरहाल जी उन जजों का मकू ठप दिया गया है। और यही इस मुमलिकत की और यही इस पाक धरती की कहानी है जो कि शुरू हुई थी कैद आदम के मरने के बाद। फिर लियाकत बाग में एक गोली चली, खान लियाकत अली खान शहीद हुए। उसके बाद ये जो रियासत है, ये जो मुल्क है, ये इसी तरह चल रहा है, खरीद लो, बेच दो और इसके अलावा डरा दो, इसकी और ये यानी यही सारा कुछ चल रहा है। तो बहरहाल जी वो जजेस आज वो ठिकाने लग गए और लाहौर हाई कोर्ट को फतह करके वहाँ पे परचम लहरा दिया गया। यानी आप समझें जिस तरह लाल किला फतह हो गया तो वहाँ पे जो है परचम लहरा
دیا گیا، وہ تینوں جج اپنے انجام کو پہنچے اور اب باقی جج سوچیں گے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ دیں، قانون کے مطابق فیصلہ دیں یا لکھا ہوا فیصلہ دیں۔ یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد آپ کو بتانا تھا کہ جنرل جارج واشنگٹن یہ بانی تھے جو ہے وہ امریکہ کے، اور 6 سٹار جنرل تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ دنیا کے واحد جرنیل تھے جو 6 سٹار تھے، اعزازی لگی ہوئی تھی۔ 4 سٹار تو ہر کوئی ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں تو 4 سٹار جو ہے نا وہ ریاست ہوتا ہے، اور 4 سٹار سانبھ ہی نہیں جاتا، وہ 6 سٹار تھے بہرحال۔ اور ان کو فرانس نے اعزازی شریعت بھی دی تھی، ورجینیا سے ان کا تعلق تھا۔ جارج واشنگٹن نے جب 8 سال پورے کیے نا، تو ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میڈیسن اور اس کے علاوہ جیمز جیفرسن ڈیویس اور اس کے علاوہ بینجامن فرینکلن اور بھی جان ایڈمز، یہ جو ساتھی تھے امریکہ کی آزادی میں، تو جارج واشنگٹن نے کہا کہ میں اب گھر چلا جاؤں گا۔ ساتھی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس وقت 13 ریاستیں آزاد ہوئی تھیں، اب تو 52 ہیں، 13 ریاستیں جارج واشنگٹن کے دور میں۔ تو جارج واشنگٹن نے کہا، ایک سبق دیا، پہلے بھی ویلاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہماری یادداشت کمزور ہے، اور پھر یہ جو اصول ہیں نا، یہ زندگی کے اصول ہیں، یہ آفاقی اصول ہیں جن پہ عمل کر کے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ 8 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر 8 سال سے بھی زیادہ کوئی رہتا ہے نا، وہ سسٹم میں پینیٹریٹ کر جائے گا، وہ اپنے سٹوجز بٹھا دے گا، وہ اپنے پپٹ بٹھا دے گا، اور وہ نئے آنے والے کو تنگ کریں گے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جارج واشنگٹن 8 سال بعد گھر چلے گئے۔ اس کے بعد امریکنز جو ہے وہ، یہ 1700 سمتھنگ کی بات ہے، اس کے بعد امریکنز نے وتیرہ بنا لیا کہ ایک شخص 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، وہ 4 سال اپنی مدت پوری کرے، اس کے بعد وہ پھر الیکشن لڑتا ہے تو اسے اجازت ہے، وہ دوسری دفعہ جو ہے نا الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ 8 سال پورے کرے۔ لیکن 8 سال کے بعد اس کو گھر جانا ہے، نئے بندے نے آنا ہے۔ ایک تو 8 سال میں جو اس کا ویژن ہوگا، جو اس کا منشور ہوگا، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر 8 سال بعد ایک نئی سوچ، ایک نیا بندہ، ایک نیا ویژن، ایک نیا منشور وہ سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی کہ بل کلنٹن تھے، 2 دفعہ صدر بنے 8 سال، رونالڈ ریگن تھے، 2 دفعہ صدر بنے، جارج بش سینئر تھے، 2 دفعہ صدر بنے، جارج بش جونیئر تھے، 2 دفعہ صدر بنے، باراک اوباما 2 دفعہ سے 8 سال۔ اس کے بعد اب بائیڈن کی صحت خراب ہے، بائیڈن ابھی اہل تھے لیکن انہوں نے خود ودرا کر لیا، اور کمیلا ہیرس جو ہے ان کی جگہ امیدوار ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ اب آپ جہاں پاکستان میں دیکھیں، ٹھیک ہے جی، پاکستان میں آپ دیکھیں کہ موڑ موڑ کے پتہ نہیں یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ شریف خاندان سے اور پیپلز پارٹی سے نکالنا کیا چاہتی ہے۔ یعنی ان کا عرصہ اگر ہم پورا کریں نا، عرصہ تو 40 سال بنتے ہیں، 40 سال۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ معیشت 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی بھی کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے پاکستان میں جس میں یہ علاج کرا سکیں۔ مڑ کے یہی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، جرنیلوں کی چوائس ہے، کیوں ہے اس بات کا نہیں پتا۔ اب یہ ذرا لنک کریں، میں نے آپ کو انڈیا کا بتایا، فیلڈ مارشل مانک شاہ، غیر معمولی حالات میں پاکستان اور انڈیا بنے ہیں تو مانک شاہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی۔ فیلڈ مارشل تھے مانک شاہ وہ بندے ہیں پاکستان بننے سے پہلے جن سے جنرل یحییٰ خان نے 1000 روپیہ قرض لیا تھا کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، پھر پاکستان بن گیا اور یحییٰ اور اس بددیانت نے وہ 1000 روپے بھی مانک شاہ کو واپس نہیں کیا۔ مانک شاہ خود کہہ چکے ہیں کہ ابھی بھی یحییٰ نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے۔ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی غیر معمولی حالات میں فیلڈ مارشل بنا کر، کیونکہ ان کا اہم کردار تھا مشرقی پاکستان میں۔ کسی جرنیل کو جانگو جو ایکسٹینشن نہیں، 3 سال۔ پاکستان میں بھی 3 سال ہے، انڈیا میں بھی 3 سال ہے۔ انڈیا کے جرنیل گن لیں 47 سے لے کر 2024 تک 3 سال نکال کے، پاکستان کے جرنیل گن لیں، بالکل سموتھ، نہ کسی جو ہے نا جنرل کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ کسی افسر کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ کسی کے ذہن میں خناس پیدا ہوتا ہے، خناس
ایکسٹینشنوں والا، نہ کسی کو کہ جی مجھے وردی بڑی اچھی لگتی ہے اور سپہ سالار اور ہم یک جان اور دو کالب ہیں، اور سپہ سالار کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، سپہ سالار کی وجہ سے سبزیاں اگ رہی ہیں، سپہ سالار کی وجہ سے جو ہے نا گرمی پڑ رہی ہے، سپہ سالار کی وجہ سے ادھر دھوپ نکلتی ہے. یہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کبھی نام ہی نہیں لیا انڈین پرائم منسٹرز نے. اگر آپ کو کوئی یاد ہو اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اس کے علاوہ وی پی سنگھ، نرسمہا راؤ، اس کے علاوہ چندر شیکھر، نریندرا مودی، یعنی مجھے جو یاد ہیں، کبھی ان کے منہ سے آپ نے نام سنو کہ ہم یک جان دو کالب ہیں. کیوں؟ وجہ طاقت تو لوگوں کے پاس ہے، طاقت کا سرچشمہ تو لوگ ہیں، ووٹ تو لوگ دیتے ہیں، لوگ نمائندہ بناتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بنا کے بھیجا ہے. ہم نے 70 کروڑ ووٹ پڑا ہے اس الیکشن میں، 70 کروڑ ووٹ، کسی نے اف تک نہیں کی. واہ کافرہ واہ، ایک کسی نے اف نہیں کی کہ غلط ہوا ہے. یہاں 70 کروڑ ووٹ پڑا ہے، 70 کروڑ. جیتنے والا خوش، ہارنے والا خوش، ٹھیک ہے جی. یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ تھے ہر چیز 2 نمبر، ہر چیز 2 نمبر، ہر چیز، حکومت 2 نمبر، اسٹیبلشمنٹ 2 نمبر، الیکشن 2 نمبر، جمہوریت 2 نمبر، آمریت 2 نمبر، سیاسی نمائندگی 2 نمبر، عوامی نمائندگی 2 نمبر، منصوبے 2 نمبر، ترقی 2 نمبر، ہر شاید 2 نمبر. اگر 2 نمبر نہیں ہے تو 94% لوگ پریشان کیوں ہیں؟ صبح بتایا سروے میں مانک شاہ کو 1 سال کے لیے، اب وہ چیف نہیں تھے، ان کو 4 تارے نہیں لگے ہوئے تھے. جگجیت سنگھ اروڑا تھا نا جس کے سامنے ریوالور رکھا تھا AA کے نیادی نے، وہ بھی جرنیل تھے. اتنے ملک تو وکھرے جرنیل ہیں. ایک مدت پوری ہوتی نہیں، یعنی ایک ایکسٹینشن کے لیے 1 مچھر سالہ وہ مرد کو ہیجڑا بنا دیتا ہے. ایک باجوے کی ایکسٹینشن کے خناس نے ملک کا کیا حشر کر دیا. اور ایکسٹینشن، ایک بوڑھا جا رہا تھا، بوڑھا، تو وہ اسے جو ہے نا ٹھوکر لگی تو گر گیا. جو ہی گرا نا تو اس کے منہ سے نکلا ہائے جوانی. پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے اور ارد گرد دیکھ کر کہا کہ جوانی کے پٹا میں 3 سال پورے کیے باجوے نے، ٹھیک ہے پورے ہو گئے 3 سال ایکسٹینشن. تو پھر کے پٹا باجوے کتنے ملک فتح کیتے؟ بیلجیم، میرا ہاں سر لوگوں کو سنا بھائی بیلجیم فتح ہویا ہے یا دبئی فتح ہویا ہے، باقی کیسے فتح کی تھی؟ کہ پٹا باجوے اور ملک نہ حال، ملک کہاں پہنچا دیا. اسی طرح ہو رہا ہے. ایکسٹینشن ایوب کو کس ایکسٹینشن دیتیاں؟ خود. مشرف کو کہاں ایکسٹینشن دیتیاں؟ خود. ضیاء کو کہاں ایکسٹینشن دیتیاں؟ خود. تے کیتا کیوں نہ؟ کہ پٹا کچھ نہیں پتا، ملک تباہ کیتا. مانک شاہ کو 1 سال کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن ملی فیلڈ مارشل کو. وہ حالات بھی کسی دن آپ کو بتاؤں گا کیوں ملی. اندرا گاندھی کا دور تھا. یہاں پہ ایک مدت ختم نہیں ہوتی، اگلی ایکسٹینشن. تو یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جوانی کے پٹام. اس کے بعد ہے جی اسٹیبلشمنٹ. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ 4 سال پہلے صدر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فلسفہ ہے نا، وہ فلسفہ یہ ہے کہ جنگ نہ. اس نے افغانستان سے فوجی بھی نکالے، اعلان کیا کہ جی معاملات کو بات چیت سے. حالانکہ ریپبلکنز کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ ریپبلکن ہے ان کا، لیکن ٹرمپ کا مزاج ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے امریکہ کی؟ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ٹھشو، سمجھ رہے ہیں؟ ٹینک، توپیں، بندوقیں، پرائیویٹ کمپنیاں، وہاں پہ پرائیویٹ کمپنیاں اربوں کماتی ہیں. لڑائیاں ہوں گی تو اسلحہ بکے گا، لڑائیاں ہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار تقریروں میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں ہوتا نا تو یہ جو حماس اور اسرائیل کا مسئلہ بنا یہ بنتا ہی نہ اگر میں ہوتا تو. جو اتنا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اسلام کا بڑا پیارا ہے یا فلسطینیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے.
ایک بندے میں خاصیت ہوتی ہے، ایک بندے میں ہنر ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال نکال لیں، کون سی لڑائی ہوئی؟ عمران خان گئے تھے، کتنی پرتپاک ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، اور کشمیر کا نام آیا کہ میں تیار ہوں سالسی پر. آپ کو یاد ہوگا کہ میں تیار ہوں میڈیشن کرنے پہ کشمیر پہ. تو اسٹیبلشمنٹ اب وہاں پہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ والی جو ہے نا، میں نے عمران خان کا نام اس لیے لکھا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ والی تصویر پکڑ کے لڑکا جا رہا تھا، اس پہ تشدد ہوا. ڈاٹ کنیکٹ خود کر لینا. پی ٹی آئی عمران خان کی شرٹ فوٹو والی جھنڈا، یہ تشدد. وہاں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ ایشو چل رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے، ایک تو ٹرمپ جو ہے نا وہ آؤٹ سپوکن ہے. وہ سی این این کے ایک نمائندے نے سوال کیا، یوٹیوب پہ پڑھا ہے، اس کو کہتے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تمہارا جواب نہیں دوں گا. سی این این کو کہتے چپ کر جاؤ، تم جھوٹ بولتے ہو. سی این این والے ادھر کوئی کہے نا ذرا، یعنی حالانکہ یہ ہیں بھی بھاڑے کے ٹٹو، کرائے کے ٹٹو ہیں یہ سارے. وہ ٹرمپ کہتا ہے دہو جاؤ، میں نہیں دیتا تمہیں جواب. وہ آؤٹ سپوکن ہے، وہ ہولڈ رکھتا ہے. وہ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم امریکن، یہ کہا تھا مارک ٹوین نے، ہم امریکنز ڈالر رب العزت کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. یہ مارک ٹوین نے کہا تھا. اسے پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستانی کتنی کرتے ہیں اسلام آباد والے. تو ٹرمپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلیش. بار بار اسٹیبلشمنٹ نے کیس پہ عمران کی طرح، لیکن وہاں سپریم کورٹ قاضی فائزہ والی نہیں ہے نا. سپریم کورٹ نے کہا اتنے پیچھے لوگ ہیں، لڑے الیکشن، لوگ جانے اور ٹرمپ جانے، ووٹ دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. قاضی فائزہ تو وہاں ہے نہیں، مندو خیل تو ہے نہیں وہاں پہ، امین الدین خان تو ہے نہیں. ورنہ اسٹیبلشمنٹ نے تن دیا تھا کیس، یہ کیس عمران خان. یہاں پہ ایشو کہ نہیں جی معافی مانگے، گھٹنے پکڑے. وہ شہباز شریف یک جان دو کالب، یہ یعنی واش روم صبح جانے سے پہلے فون کرتا ہے کہ سر میں ہگ آواں، وہ کہتے ہیں چلو ہگ آ. وہ کہتے ٹھیک ہے جی. سر ہون سوسو کراواں، یہ یک جان. ان میں خوبی کیا ہے سوائے پالش کے؟ وہ راستہ ہمیں آتا ہے، وہ راستے میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، پالش مارنی پڑتی ہے. اور پھر کہا کہ ووٹ کو عزت دو، بھاڑ میں گیا، بوٹ کو پالش کرو تو موجہ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ انٹر لنک کریں. ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشو، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی، انتظار ہو رہا تھا خان صاحب کا، فوجی کمان بھی بیٹھی تھی. خان صاحب آئے، میرے شارٹ میں موجود ہے، یہ میرے شارٹ میں موجود ہے. خان صاحب نے پتہ آ کر کیا کہا؟ ہیلو قمر، ہیلو فیض، اور آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. وہ جرنیلوں کے کانوں سے چمنیوں کی طرح دھواں نکلنے لگا. اعلی حضرت، اس کے علاوہ قبلہ و کعبہ، نکی نکی سرکار، جنرل آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہیلو قمر. اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ہیلو فیض. خان صاحب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا پہلے دن ہی انہوں اگر نہیں. 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے، 2019 میں فیض حمید باجوے کے سسر کے گھر جا کر خواجہ آصف کو کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو نہیں، یہ تو او کام ہے ہی کو نا، نہیں تم لوگ تو سام کیا بات ہے، تمہاری کیا بات ہے. ابھی پنجاب کی حکومت لے لیں، دسمبر میں وفاقی 2018 میں وزیر اعظم بن رہا ہے، اور 2019 میں فیض حمید پہنچ گئے باجوہ کے سسر کے گھر. اس وقت باجوہ کا جو سسر تھا وہ سب سے بڑا دلال تھا، وہ کوٹھا تھا اس کا، وہ لوگوں کی اپائنٹمنٹ یہ وہ جو ہے نا وہ کرواتا، کیونکہ جو داماد تھا وہ چیف تھا. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے بزرگوں کی، آباء و اجداد کی، مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ
عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. سنڈے کو انجوائے کیا کریں, ہنسا کریں, کوئی انڈین پنجابی فلم دیکھا کیا کریں, اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کریں, موبائل سے گریز کیا کریں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.